بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ متوقع ہجرت کی معجزانہ نشانیاں اور ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، یعنی قریش پر قحط سالی کا عذاب، مکہ سے بیت المقدس تک ایک شب میں سفر، شرح صدر. پیج 321 سیرت النبی جلد سوم. دیگر آیات و دلائل نبوی قرآن مجید کی روشنی میں طائرن ابابیل کی نشانی. ناظرین، ویلاگ نمبر 5، آخری ویلاگ، اردو زبان میں صلی اللہ علیہ وسلم، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی. رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. جلد سوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو ڈھونڈتا ہے جس کو تاروں کی خاموشی میں، پوشیدہ ہے وہ شاہد غوغائے زندگی میں. استاد سرد میں ہے، سبزہ میں سو رہا ہے، بلبل میں نغمہ زن ہے، خاموش ہے کلی میں. آ میں تجھے دکھاؤں رخسار روشن اس کا، نہروں کے آئینہ میں، شبنم کی آرسی میں. صحرا و دشت و در میں، کوثر میں وہی ہے، انسان کے دل میں تیرے رخسار میں وہی ہے. صحرا و دشت و دل میں، صحرا و دشت و در میں، کوثر میں وہی ہے، انسان کے دل میں تیرے رخسار میں وہی ہے. متوقع ہجرت کی معجزانہ نشانیاں. کفار نے دار الندوہ میں چھپ کر آپ کے قتل وغیرہ کے مشورے کیے. کوئی مسلمان نہ ان میں شریک تھا اور نہ کسی طرح ہو سکتا تھا، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کی خبر اللہ تعالیٰ نے دے دی. دن، تاریخ، وقت سب سے آگاہی ہو گئی. اور پھر یہ کہ جس شب کو آپ نے ہجرت کی، سب کو معلوم ہے کہ اس رات کو آپ کے گھر کے چاروں طرف دشمنوں کا پہرا تھا. تاہم آپ ان کی آنکھوں میں خاک جھونک کر انہی کے درمیان سے نکل کر حضرت صدیق اکبر کے ساتھ شہر سے نکل گئے. آپ مکہ کے قریب ہی غار ثور میں جا کر چھپے. عرب آثار قدیم سے اشخاص کے مقام و گزرگاہ کا پتہ لگانے میں نہایت مشتاق تھے. صبح کا وہ آپ کا پتہ لگاتے ہوئے غار مذکورہ کے دہانے تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ اگر وہ ذرا جھک کر دیکھتے تو آپ ان کے سامنے تھے. حضرت ابوبکر اقتضائے بشری سے گھبرا اٹھے، مگر آپ نے تسلی دی کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. چنانچہ ساتھ والے خدا نے یہ تدبیر کی کہ کافروں سے ان کی یہ سوجھ چھین لی کہ وہ جھک کر دیکھیں، اور ان کے دل میں ایسی بات ڈال دی کہ وہ بے دیکھے واپس چلے گئے. سیر کی اکثر ضعیف روایتوں میں ضعیف روایتوں میں مسند احمد حنبل کی ایک روایت میں جو زیادہ کمزور نہیں ہے، مذکور ہے کہ مکڑی نے غار کے منہ پر جالے تان دیے تھے. کفار نے کہا اگر کوئی اس غار میں جا کر چھپتا تو ظاہر ہے کہ یہ جالے ٹوٹ جاتے، اور یہ کہہ کر کہ وہ واپس چلے گئے. اس غار سے نکل کر آپ مدینے کی راہ چلے تو قریش کے سوار آپ کے تعاقب میں نظر آئے. چنانچہ سراقہ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آپ کے قریب پہنچ گیا. دفتن گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے. تیسری دفعہ یہی واقعہ پیش آیا. سراقہ اس اعجاز کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور خط امان لے کر واپس چلا گیا. واقعہ ہجرت کے ان معجزانہ واقعات کا تفصیلی بیان احادیث میں موجود ہے، مگر قرآن مجید کا یہ اجمالی اعتراف ان کی تائید اور شہادت ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ
وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور یاد کرو اے پیغمبر جب کفار تمہارے ساتھ دو کر رہے تھے تاکہ تم کو قید کریں یا قتل کریں یا گھر سے نکال دیں، وہ سب بھی دو کر رہے تھے، وہ بھی دو کر رہے تھے اور خدا بھی دو کر رہا تھا، اور خدا سب دو کرنے والوں میں سے بہتر دو کرنے والا ہے۔ إلا تنصروا فقد نصر الله إذ أخرجه الذي كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ سورۃ توبہ 6 رکوع۔ اے لڑائی سے پیچھے رہنے والے لوگوں، اگر تم اس پیغمبر کی مدد نہ کرو تو وہ تمہاری مدد سے بے نیاز ہے کہ خدا نے اس وقت اس کی مدد کی جب اس کو کافروں نے مکہ میں نکال دیا تھا۔ دو رفیقوں میں سے ایک نے جب وہ دونوں غار میں تھے اپنے ساتھی سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پھر خدا نے اس پر اپنی تسکین نازل کی اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کی بات کو نیچا کیا، اور خدا ہی کی بات اونچی رہتی ہے، اور خدا غالب اور تدبیر والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین آج کے 5 میلاد الحمدللہ کمپلیٹ ہوئے۔ نیکسٹ ہمارا ہوگا خواب میں کفار کو کم دیکھنا، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ آج کے ہمارے 5 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے۔ آؤ لوگو مصطفیٰ کے پیار کی باتیں کریں، رحمت للعالمین لجدار کی باتیں کریں۔ موہ لیتی تھی جو دل حبداروں کے اغیاروں کے، میٹھی میٹھی پیاری پیاری میٹھی میٹھی پیاری اس گفتار کی باتیں کریں، میٹھی میٹھی پیاری میٹھی میٹھی پیاری پیاری گفتار کی باتیں کریں۔ رکھ کے سر جھولی میں جس کی چین سے سوئے حضور، یار با کردار اور اس غار کی باتیں کریں۔ بیٹھے ہوں گے ابوبکر فاروق عمر عثمان علی، اور ہوں گے آقا اس دربار کی باتیں کریں۔ جہاں کے دشمن بھی دیکھیں تو کہیں صادق امین، آمنہ کے لال کے کردار کی باتیں کریں۔ آؤ لوگو مصطفیٰ کے پیار کی باتیں کریں۔